لکھا ہے کہ کیا شیعہ جماعتوں کو کراچی میں احتجاج کرنا چاہیے انتخابی دھاندلیوں کے خلاف، یا ایسا کرنا اپنے دشمنوں میں اضافہ کرنے کا باعث ہوگا؟ دشمن جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافے کا باعث ہوگا، وہ اس کی دشمنی تو ہو چکی ہے، وہ تو آپ سامنے آ چکے ہیں، اور میں نے عرض کیا متعدد جگہوں کے اوپر کہ یہ سامنے آنا برا نہیں ہے، ہمارا ایک مستقبل میں یہ ہونا تھا، یہ عمل ہونا تھا کہ ہمیں ان کے سامنے آنا تھا، وہ ہم آ چکے ہیں۔ اب اگر احتجاج کر لیں، اتنا احتجاج ہو جائے کہ ریکارڈ ہو جائے کہ ہم ان نتائج سے مطمئن نہیں تھے، ہاں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ان نتائج کو تبدیل نہیں کر پائیں گے، جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہو جائے گا، ان نتائج کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، لیکن اتنا احتجاج ہونا اچھا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیا، اور شاید اتنا کروا بھی لیا ہے، تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس حد میں ہونا ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ کیا ایران کے الیکشن میں سے آغا ہاشمی رفسنجانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے؟ میں نے ابھی تک نہیں سنا ہے، ممکن ہے کہ میں نے آج کے دن توجہ نہ دی ہو اور اس دوران میں آج کوئی فیصلہ ہوا ہو، میں نے نہیں سنا کم از کم۔ البتہ یہ جو کوالیفائی کرنا یا ڈسکوالیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ایک کونسل کرتی ہے جس کو شورائے نگہبان کہتے ہیں۔ شورائے نگہبان جید ترین علماء اور ٹیکنوکریٹس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، جس کو ولی فقیہ خود انتخاب کرتے ہیں۔ ایرانی قانون کے اندر اگر شورائے نگہبان کوئی فیصلہ کرتی ہے، اس کے اوپر مقابلہ کرنے کی تقریباً گنجائش انتہائی محدود ہے۔ یہ ایک مقدس اور ایک محترم ادارے کے طور پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کی رسپیکٹ ایرانی نظام کے اندر کم از کم بے انتہا ہے۔ دشمنوں کی آنکھ کے لیے یہ بہت بڑا ایک کانٹا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ شورائے نگہبان کو ہمیشہ انڈر کوسچن نہیں کر جائے۔ اس کا کام بہت سنگین ہے، بہت سینسیٹیو ہے۔ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اگر آغا ہاشمی رفسنجانی کو شورائے نگہبان ڈسکوالیفائی کرے، میرا جیسا آدمی پھر اس کو انڈر کوسچن نہیں لے کے جائے گا، میرا جیسا آدمی اس کام کو نہیں کرے گا، چونکہ شورائے نگہبان وہ ستون ہے کہ اگر یہ کمزور پڑ گیا پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ یہ میں آپ کو اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ولایت فقیہ کا نظام بنا ہوا ہے، اس کی بنیادی ستونوں میں سے ایک شورائے نگہبان ہے، لہذا اس کے اوپر اعتراض کرنا انتہائی خطرناک کام ثابت ہوگا۔ اچھا، انہوں نے زیادہ تر دوسرا سوال پھر ایرانی الیکشن پہ کیا ہے، ابھی اس میں تھوڑا وقت باقی ہے، بہت زیادہ وقت ویسے اس میں بھی نہیں ہے، چلیے یہ سوال کر ہی لیں۔ لکھا ہے بنیاد پرستوں میں بہت سارے لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے جن میں علی اکبر ولایتی، سعید جلیلی اور دیگر شامل ہیں، کیا اس طرح بنیاد پرستوں کا ووٹ تقسیم نہیں ہوگا اور یہ عمل اصلاح پرستوں کا فائدہ نہ ہوگا؟ یہ بھائی ان کے مسائل ہیں، شورائے نگہبان کس کو رد کرے گی، کسے ایکسیپٹ کرے گی، یہ اس کے پاس ہے۔ جب آئیں گے ہم لوگ کم سے کم ان کے مسائل میں ایک سکون سے ایک بات کہہ سکتے ہیں، وہ سارے مسائل ولی فقیہ کی براہ راست نگرانی کے اندر انجام پا رہے ہیں، تو کم سے کم ہم لوگ کو ایک سکون رہتا ہے کہ وہاں جو کچھ ہوگا وہ ان کی براہ راست نگرانی کے اندر ہے، مجھے اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ لوگ کس طریقے سے لڑیں گے الیکشنز اور کس طریقے سے کامیاب ہوں گے، ان کو اپنا کام کرنے دیں، اپنے مسائل کی طرف بھی آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے کچھ خبروں کے مطابق حزب اللہ شام کی جنگ میں شامل ہو گئی ہے اور ان کے کچھ افراد شہید بھی ہوئے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کچھ لوگ تو یقیناً شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ نصر اللہ نے اپنی تقریر کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مجاہدین شہید ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ خبریں غلط ہیں۔ لکھا ہے کہ کیا یہ وہی پلان نہیں ہے کہ اگر حزب اللہ کو اپنے گراؤنڈ میں نہیں ہرا سکے تو دوسرے گراؤنڈ میں کھلا کر ہرایا جائے؟ پلاننگ وہی پلاننگ ہے، لیکن بالآخر حزب اللہ بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ پلاننگ کیا پلاننگ ہے، تو ان کے پاس کئی راستے موجود ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے، جس میں سے کچھ کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ لکھا ہے انتخابات کے حوالے سے کیا کسی جماعت سے مطلقاً اتحاد تشیع کے لیے زیادہ فائدہ مند نظر آتا ہے، یا خود اپنے تشخص کے ساتھ انتخابی سیاست میں داخل ہونا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ یہی وہ کوشچن ہے جس کے اوپر یہ سارا کام تقسیم ہوا ہے کہ آیا اپنے علیحدہ تشخص سے کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یا انتخابات میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اصلا انتخابات کو اہمیت دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ یہ تین رائے ہیں اس وقت جو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک کا کہنا یہ کہ ہمیں اپنے علیحدہ تشخص سے کھڑا ہونا ہے ہر صورت میں،
دوسرے کا کہنا یہ ہے کہ علیحدہ تشخص سے کھڑا ہونا ہے اگر کوئی علیحدہ تشخص فائدہ دے ورنہ ہمیں ضم ہو جانا ہے. اور تیسرے کا کہنا یہ ہے کہ اصلا انتخابات کو اہمیت ہی نہیں دینی ہے چونکہ یہ نظام ظلم کی ایک جڑ ہے اور اس کا ساتھ دے کر ہمیں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا. بہرحال یہ وہ بنیادی ترین فیصلہ ہے، اس کے اوپر میں رائے دوں گا بھی تو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہو پائے گا. اچھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے ہاؤ ڈو یو سی دی رائز اپ آف پی ٹی آئی سڈنلی؟ آر دے بیکڈ بائی ایجنسیز that they got a great vote turnout for PTI? Is this another game to give umbrella to another group of people who can arise any time, so give them the umbrella of PTI? یہ مسئلہ ظاہر ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہماری اوپینین بنتی کیا ہے. میں نے پی ٹی آئی کے بارے میں چند کوشچنس پہلے ریز کیے تھے اور وہ کوشچنس کافی عرصے تک ہمارے لیے امپورٹنٹ رہے ہیں. ابھی اس وقت جو جدید صورتحال ہے اس کے اندر ہمارے پاس پی ٹی آئی نے ایک کم از کم اچھا کام کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کام مجھے سمجھ میں آیا. اس نے کسی بھی ایسی بنیاد پرست پارٹی کے ساتھ جس کو ہم سمجھ سکتے تھے کہ وہ دہشت گرد پارٹیز بھی ہیں اس کے اندر، ان کے ساتھ الائنس نہیں کیا ہے ابھی تک. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سیاست میں کسی بھی شخص کی حمایت اور مخالفت ابدی نہیں کر پائیں گے. آپ ابدی نہیں کر پائیں گے. آپ کو کچھ اصولوں کے تحت فیصلے کرنے ہیں. ان اصولوں کے تحت اگر کوئی شخص صحیح کرے گا آپ اس کو یس کہیں گے، اگر کوئی شخص غلط کہے گا آپ اس کو نو کہیں گے. اگر پی ٹی آئی کچھ کاموں کو غلط کہے بلا تکلف کہیں گے کہ تم نے غلط کیا ہے. اگر پی ٹی آئی کچھ کاموں کو صحیح کرے بلا تکلف کہیں گے اس نے اس حد میں یہ کام صحیح کیا ہے. انہوں نے اس حد میں یہ کام صحیح کیا ہے کہ انہوں نے کراچی میں دھاندلی کو چیلنج کرنے کی طاقت دکھائی ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس حد میں یہ کام صحیح کیا ہے، اس حد میں کہ یہ لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر ان کو سڑکوں پہ لے آئے ہیں. میرا اپنے خیال ہے پھر وہی غلطی ہو رہی ہے، منشور واضح نہیں ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا مکس اس کے ساتھ چل رہا ہے. اس مکس کے اندر بہت ورائٹی ہے. کہاں یہ مکس پہنچے گا اور کب پی ٹی آئی کون سی خلا بازی لے گی اس کا ہمیں کوئی اندازہ فی الحال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ وقت ہے جس کو یہ لوگ گزار رہے ہیں. ابھی یہ لوگ انٹر ہوں گے اور خاص کر پختون، اب اس کا پورا نام لینا میرے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر انٹر ہوں گے. میں بار بار وہی اس کا پرانا نام سرحد یا NWFP کہنے والا تھا تو میں نے روک کر اپنے آپ کو کہا نام یاد کروں پورا نام کیا ہے اس کا. یہ خیبر پختونخوا کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو یہ چیلنج کس طرح نپٹائیں گے، تھوڑا ان کی ایفیشنسی یہاں پر ثابت ہوگی. کس کے ساتھ کتنے تعلقات رکھیں گے یہ ایفیشنسی تھوڑی سی یہاں پر ثابت ہوگی. اس کے بعد کچھ اصل معاملہ سمجھ میں آئے گا. اب تک کم سے کم انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے. انہوں نے کچھ جگہوں کے اوپر خاص کر کراچی کے اندر ہونے والی دھاندلی کے اوپر اعتراض کھڑا کیا ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کم سے کم میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں لے رہا کہ باقی ساری چیزوں کو بھی تائید کرتے ہیں. نہیں، بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں جو ان کے سامنے ابھی کلیئر نہیں ہیں. یہ خود اس کے اوپر اوپینین نہیں دے رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ اپنی اوپینین دیں گے جس کے ذریعے سے اور چیزیں کلیئر ہوں گی. بھائی لکھا ہے وی آر نو ویئر ان دا الیکشنز ناؤ دیر از اے فرینڈلی کیا لکھا ہے صحیح ہے، ہاں کہنا شاید الائنس کہنا چاہ رہے ہیں. ناؤ دیر از اے فرینڈلی کیا چیز بٹوین PMLN اینڈ PTI واٹ شیعہ ہیز ٹو ڈو ناؤ. ٹھیک ہے، ایک ٹسل ٹائپ کی ہے PTI اور PMLN کے درمیان. اس میں ہم شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا ہمیں اصول کا ساتھ دینا چاہیے. جو جہاں اصولی کام کرے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اگر کوئی مثال کے طور پر PMLN نے تقریباً کھلے عام بعض حلقوں کے اندر دہشت گردوں کا ساتھ دیا ہے، ہمیں اس کی مذمت کرنی ہوگی.
ہمیں اس کی مذمت کرنی ہوگی کہ آپ نے کھلے عام بعض جگہوں کے اوپر دہشت گردوں کا ساتھ دیا ہے، یہ بات صحیح بات نہیں ہے، اس کی مذمت کرنی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے کچھ جگہوں کے اوپر دہشت گردوں کا کھلے عام مقابلہ کیا ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پی ایم ایل این کے سارے کاموں کو غلط کہیں گے؟ نہیں۔ پی ٹی آئی کے سارے کاموں کو اچھا کہیں گے؟ یہ بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے اصولوں کے اوپر باقی رہنا چاہیے۔ اچھا، آپ جواب میں کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کوئی بھی پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، چونکہ آپ مستقل کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے ہمیں اپنے تشخص کو اسی طرح رکھنا چاہیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو اصولوں کے اوپر ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ اصولوں پہ زندگی گزارو گے، صحیح کرو گے ساتھ دیں گے، غلط کرو گے مخالفت کریں گے۔ میرا اپنے خیال ہے ہمارا تشخص یہی ہونا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ you told us it was not necessary to come in elections as a Shia party and you said there has to be pressure group or groups. Tell us clearly the strategy as a pressure group and what can be done being a pressure group. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں الیکشن میں شیعہ، میں ان کا لفظ پڑھنے کی کوشش کروں، شیعہ پارٹی کے طور پر شامل نہیں ہونا چاہیے اور پریشر گروپ کے طور پر شامل ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایبسلوٹ اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں کبھی بھی الیکشن میں نہیں آنا چاہیے، میرا اپنے خیال میں یہ صحیح نہیں کہوں گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری دائمی حکمت عملی، پرماننٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ پریشر گروپ رہنا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ میں یہ صحیح نہیں کروں گا۔ اور جو لوگ ان معاملوں میں ریفرنس لے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے، میں پھر اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، ممکن ہے اس کو کسی نے نہ سنا ہو، کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے امام خمینی نے شرکت نہیں کی تھی لہذا میں انتخابات میں نہیں جانا چاہیے، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ حزب اللہ انتخابات میں شرکت کرتا ہے، تو کیا آپ کو انتخابات میں چلے جانا چاہیے؟ میں نے عرض کیا تھا ان دونوں علامتوں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے پاکستان میں دین کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں پاکستان میں اپنے دین کے نام پر ان مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے اگر وقت کا تقاضا ہو کہ پارٹی بنا کے آنا ہے تو پارٹی بنا کے آنا چاہیے، اگر پریشر گروپ بنا کے آنا بہتر لگے تو پریشر گروپ بنا کے آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ واضح تشخص کے ساتھ اس دفعہ نہیں اگلی 3 دفعہ میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ پریشر گروپ کی حد میں رہیے، پھر آپ واضح تشخص کے ساتھ بیچ میں مت آئیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، اگر ہم واضح تشخص کے ساتھ آتے ہیں تو اس دفعہ نہیں تیسری دفعہ میں کام کر جائیں گے، تو پھر آپ تشریف لے آئیے، لیکن پلاننگ اپنی بالکل واضح کر لیجئے کہ آپ کس پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بس ان برادر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہمیشہ پریشر گروپ رہیں، میں نہیں کہنے کی کوشش کروں گا کہ ہم پریشر گروپ ہمیشہ رہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا تشخص دکھانا ہے، لیکن اس تشخص دکھانے کے اندر مفادات کیا تقاضا کریں گے، اس وقت مفادات کیا تقاضا کریں گے، اس وقت الیکشن میں آنا ہے یا اس وقت پریشر گروپ رہنا ہے، اس بات کو ہمیں لمبی مدت کی حکمت عملی کے اندر رکھ کے طے کرنا چاہیے۔ میں اس جملے کو آخر میں اور واضح کروں، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ تشخص کے ساتھ آنا ہے، اس انتخابات میں اچیومنٹ نہیں ہوگی، اگلے میں بھی نہیں ہوگی، تیسرے چوتھے میں ہو جائے گی، تب بھی صحیح ہے، تب بھی صحیح ہے، آپ کی حکمت عملی واضح ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی حکمت عملی پیچھے نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، یہ کام صحیح کام نہیں ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ آئیں، اس میں آئیں، اگلے میں آئیں، چوتھے میں کچھ حاصل کر لیں تب بھی صحیح ہے، لیکن حکمت عملی ہونی چاہیے۔ بس میرا اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ الیکشن میں آنا صحیح ہے یا پریشر گروپ بننا صحیح ہے، میرا اعتراض اس پر ہے کہ حکمت عملی ہونا ضروری ہے۔ وہ حکمت عملی مجھے کسی کے پاس فی الحال نظر نہیں آ رہی، کہ یا کم سے کم اگر ہے بھی تو نظر نہیں آ رہی، موجود نظر نہیں آتی، پتہ نہیں اگر ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں پھر۔ لیکن جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے جتنے بھی لوگوں سے اوپر نیچے تک بات کی ہے، مجھے ایسی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی جو ان کے پاس بھی موجود ہو۔ ریئیکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ ریئیکشن کے اوپر کام کرنا لمبی مدت کے مستقبل کے لیے اچھا کام نہیں ہے، اس میں ہم انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے you have to appreciate the overall turnout of voters in the election. People in general and youth in particular are politically aware. Your comments for general participation کیا نہ لکھنا چاہ رہے ہیں، کیا لکھنا چاہ رہے ہیں، شاید یہی ہے۔ ہاں، یہ بات اچھی ہے کہ پاکستان کی عوام میں کم سے کم اتنا اعتماد ہوا کہ وہ بوتھس تک آ گئے، پولنگ اسٹیشنز تک آ گئے،
اور اس دفعہ ٹرن آؤٹ ظاہر ہے کہ کافی اچھا رہا. مثال کے طور پر جو مجھے ابھی تک یاد آتا ہے 53 یا 54% کے قریب ٹرن آؤٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیا تھا, اور یہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے, یہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے. مثلا آپ امریکہ وغیرہ کے اندر کبھی دیکھیں تو وہ 30, 34, 35 اس طرح کے قریب رہتا ہے, اور پاکستان کے اندر تو یہ بہت نیچے جاتا چلا جا رہا تھا. تو اس دفعہ بہت اچھا بوسٹ ملا ہے, تو یہ اچھی علامت ہے, جس کو میں نے کہا پاکستانی عوام کے اندر بہت ساری چیزیں جو اچھی ہیں. اور اس سے کم اتنا ہوا کہ اگلے الیکشن میں میرا اپنے خیال ہے شرکت زیادہ ہوگی اگر کوئی بڑی مصیبت نہیں آئی اگلے 5 سالوں کے اندر. لوگوں کا اعتماد بنا ہے. میڈیا کا کردار اس اعتبار سے پازیٹیو تھا کہ لوگوں کو کچھ امید بنی ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی تو کچھ نہ کچھ ریفلیکٹ ہو جائے گا, اس سے لوگوں کو امید بنی ہے. یہ بھی ہوا ہے کہ ایک چینل ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا, دوسرا چینل ایک اور پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا, تو اس سے بھی ایک امید بنتی ہے کہ چلو کم سے کم کوئی دونوں طرف کی سپورٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر. ہاں لکھا ہے کہ بہت اچھا کمنٹ ہے, آپ پلیز انجوائے کریں گے اسے. لکھا ہے زاویہ صوفی ازم ہے, آپ نے پروگرام کا نام زاویہ کیوں رکھا ہے؟ جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے اپنا نام رکھا ہے. اس کے بعد نیچے لکھا ہے آپ کا ویژن بہرحال اچھا ہے. چلیے صاحب, اگر ویژن اچھا ہے تو آپ صوفی نام پہ کریں یا پیر نام پر کریں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے اس کا نام زاویہ سوچا ہے, آپ اس کا نام صوفی رکھ لیں یا جو کچھ رکھ لیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بہرحال ابھی تو صوفی کا مطلب یہاں پہ ہے کیا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک یہ صوفی ازم کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور کوشچن لکھا ہے, آپ نے اس انتخابات میں تشیع کے حوالے سے جو 3 گروپس کا تذکرہ کیا جو کہ 2 مختلف نظریات کے حامل تھے, تو یقیناً ایک صحیح اور ایک غلط ہوگا. دونوں صحیح یا دونوں غلط تو نہیں ہو سکتے. نہیں, دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں, دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہاں دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, ہاں یہ بات صحیح ہے. مثلا لاجیکلی اگر سوچیں تو یہ ہوگا کہ ایک صحیح ایک غلط یا دونوں غلط. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ دونوں صحیح ہو جائیں, یہ بات مشکل ہے. ٹھیک ہے, میں نے صرف لاجیکل کہا ہے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکالیے گا. آپ نے سب کی تنقید کی لیکن جو صحیح ہے اس کی حمایت میں کچھ نہیں کہا. یہ کیسے طے کروں کہ کون صحیح ہے؟ یہ میرے پاس کوئی ہے طریقہ کار جس سے میں طے کروں کہ صحیح کون ہے؟ میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ آپ کچھ بھی کرو اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو مجھے مخالفت کرنی ہے, آپ اس طرح سے کر لو. آپ ادھر اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں جو اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر ہے؟ آپ کہہ رہے ہو مجھے شرکت کرنی ہے تشخص کے ساتھ, اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں مجھے شرکت کرنی ہے بغیر تشخص کے, اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے. جو بھی اوپینین آپ کے پاس ہے یہ اختیار ہے. میرے جیسا آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے, خاص کر پبلک میں بیٹھ کر کہ یہ صحیح تھا وہ غلط تھا. میں یہ کام نہیں کروں گا, کبھی بھی نہیں کروں گا. نہ مجھے یہاں پہ کرنے کے لیے یہ پروگرام کرنا ہے, لیکن مجھے صرف یہ کہنا ہے آپ کے اوپینین کوئی بھی ہو اس کا ایک طریقہ کار ہے, آپ اس طریقہ کار کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس کے لیے میں نے یہ ساری محنت آپ کے سامنے انجام دی ہے. یہ آپ کا کام ہے, آپ لوگ سوچیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور ایک اچھی بات میں نے پہلے بھی کہی ہے, ہماری قوم اب اس جگہ پر ہے جو یہ نہیں کہتی یہ ایبسولوٹلی صحیح ہے یہ ایبسولوٹلی غلط ہے, بلکہ ہماری قوم یہ کر رہی ہے, وہ کہتی ہے اس معاملے میں یہ صحیح ہے اس معاملے میں وہ صحیح ہے. میرا اپنے خیال ہے یہ زیادہ بہتر راستہ ہے, یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. آپ اپنی عقل کو استعمال کریں, اس معاملے میں اس نے صحیح کیا اس کا ساتھ دے دیں, جو آپ کو لگ رہا ہے اس کے اوپر اس اعتبار سے عمل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی مجموعی طور پہ یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رول شیعہ کے عنوان سے, پاکستانی کے عنوان سے, اسپیشلی ان کراچی اینڈ پنجاب, بچا کیا ہے پھر باقی, تو ان دو میں ہمارا رول کیا ہے؟ ہم یہ خود ایک کوشچن ہے, یہ خود ایک کوشچن ہے. مثلا میں ایک کوشچن اٹھاتا ہوں تینوں گروپس کے سامنے, کسی نے ڈیفائن کیا ہے کہ 25 سال کے بعد ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ تینوں گروپس, جو کہہ رہا ہے تشخص کے ساتھ, جو کہہ رہا ہے بغیر تشخص کے, جو کہہ رہا ہے انتخابات میں نہیں. کوئی ڈاکومنٹ دیا ہے کہ 25 سال میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے, تاکہ ہم اس کے کام کو دیکھ سکیں کہ یہ اس سمت بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے. کسی نے دیا ہے کہ 25 سال میں کن لائنز کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہاں تک پہنچنا ہے؟ نہیں کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے یہ کریں, اس کام کو ضرور انجام دیں, تاکہ کم سے کم واضح ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں.
ابھی کیا ہو رہا ہے، ہم ریئیکشن کے اوپر چل رہے ہیں. ایک گروپ کو دیکھا وہ الیکشن میں شرکت کر رہے ہیں، دوسرے گروپ نے احساس کیا کہ اگر میں بھی الیکشن میں شرکت نہیں کرتا ہوں تو میری بہرحال اس کے اوپر ایک اثر آ سکتا ہے بات کے اوپر، وہ بھی الیکشن کے اندر آ گیا. تھوڑی دیر میں آنے کے بعد اس نے دیکھا اگر میں شرکت کرتا ہوں علیحدگی کے ساتھ تو میری بے عزتی ہونے والی ہے. اس نے کہا میں بیٹھتا ہوں، اس کا ساتھ دوں گا. پھر جو شرکت کرنے کھڑا ہوا اس نے کسی جگہ پہ دیکھا میرا کام خراب ہونے والا ہے، اس نے کہا میں الیکشن کا بائیکاٹ کرتا ہوں. ریئیکشن کے اوپر چل رہے ہیں. اس طرح مت کریں، ایک طریقہ دکھاؤ، لائن آف ایکشن بناؤ اور لائن آف ایکشن کے اوپر عمل کرو تاکہ آپ کا اور میرا حساب لیا جا سکے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. اس طریقے سے بات نہیں بن پائے گی ہمارے لیے. بہت زبردست سوال ایک آیا ہے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک کوشچن ہے، میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ کوشچن ریفلیکشن ہے اس چیز کا جو اگر ہم نہیں سدھرے تو پھر یہ ہوگا. میں کوشچن پڑھ رہا ہوں. کیا رہبر معظم، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف کوشچن پڑھ رہا ہوں اس خوف کو دکھانے کے لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں آئندہ سالوں میں یہ ہونے والا ہے جو اس کوشچن میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لکھا ہے کیا رہبر معظم پاکستان کے عوام کو شک و شبہے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ الگ الگ سوچوں اور نظریے والے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے، یا یہ نمائندے جھوٹے ہیں؟ یہ ہونے والا ہے اگر ہم نے کام صحیح نہیں کیا جو اس پیپر کے اوپر آ گیا. یہ ہونے والا ہے. تینوں کھڑے ہو، تینوں ولی فقی کے نام پہ کھڑے ہو اور تینوں ایک دوسرے کو مخالفت میں ایک جگہ تک پہنچ جاؤ، اینڈ میں پبلک یہ ریئیکشن دے گی. آپ مت کریں اس طرح سے. اپنے وقار کو بھی باقی رکھیں، ولایت فقیہ کے نظام کو بھی وقار کو بھی باقی رکھیں، اور اپنے کاموں کو اتنا کیلکولیٹڈ کریں کہ اس قسم کی فکر معاشرے کے اندر رائج نہ ہو سکے. البتہ اگر اس کا جواب دینے کی کوشش کروں، میرا اپنا یہ خیال ہے جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں. میں نے ایک دفعہ اسی جگہ کے اوپر اس بات کا جواب پہلے بھی دیا تھا. ولایت فقیہ وہ نظام نہیں ہے جو ایک گروپ سے کہے ہم اس کے ساتھ ہیں باقی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ولایت فقیہ یہ کام نہیں کرے گا. ولایت فقیہ ایک امبریلا رہے گا جس کے اندر وہ پاکستانی قوم کے ہر نمائندے کو اپنے اندر رکھنے کی کوشش کرے گا. لہذا اگر پاکستانی عوام کا ایک گروپ یہ کہے کہ ہم فلانی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ ایویلویٹ کرے گا کہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے ایکسیپٹ کرے گا. اگر کوئی دوسرا گروپ کہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں اس گروپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ دیکھے گا ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. ایکسیپٹیبل ہے تو اس کو بھی دفع نہیں کرے گا، اپنے آپ سے دور نہیں پھینکے گا، اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گا. ولایت فقیہ کیا چاہے گا؟ ولایت فقیہ کم از کم یہ چاہے گا کہ یہ دونوں اپنے اپنے نظریات کے تحت ایک دوسرے سے الجھے بغیر اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ولایت فقیہ یہ چاہے گا. مثال کے طور پر میں بھی باپ ہوں، میرے 4 بیٹے ہیں. میں اپنے چاروں بیٹوں کی نفسیات اور ان کے نفسیات کے فرق کو پہچانتا ہوں. مجھے سمجھ میں آتا ہے. مثلا مجھے پتہ ہے میرا یہ بیٹا کس طرح سوچتا ہے، یہ بیٹا کس طرح سوچتا ہے، یہ کیسے سوچتا ہے، وہ کیسے سوچتا ہے. ان میں سے ایک زیادہ دیندار ہے، ان میں سے ایک کم دیندار ہے، ان میں سے ایک مثال کے طور پر اس معاملے میں شارپ ہے، ایک اس معاملے میں شارپ ہے. کوئی مجھ سے کہے کہ تم چاروں کا ساتھ کیوں دیتے ہو، ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، تو میں اس سے کہوں گا یہ چاروں میرے بیٹے ہیں، ان کے تمام تر اختلافات کے ساتھ میں ان کا ساتھ دوں گا، میں کسی کو گھر سے باہر نہیں نکالوں گا. یہ ولی فقیہ ہوتا ہے. ولی فقیہ شفیق باپ جو امام محترم ہے اس کا نمائندہ ہوتا ہے. جس طرح امام معصوم کسی اپنے ماننے والے کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، ولی فقیہ اس امام معصوم کی جانشینی اور نمائندگی میں اپنے کسی نیچے رہنے والے کو باہر نہیں نکالے گا، چاہے وہ اس کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہو تب بھی باہر نہیں نکالے گا. لہذا آپ اپنے ذہن سے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ولی فقیہ کہے گا یہ صحیح ہے باقی سب غلط ہیں. نہیں، وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. وہ پوری قوم کو لے کے چلے گا. صرف وہ ایک درخواست بار بار بھیجے گا. قم میں ایک صاحب گئے، ولی فقیہ کے نمائندے، آفس کے انچارج، قم کے آفس کے انچارج ان کے پاس گئے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا آغا صاحب اس وقت یہ ایشو ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے ان 2 گروپس کے حوالے سے سوال نہیں، ایک اور حوالے سے سوال کیا، گروپس کے حوالے سے سوال نہیں کیا، ایک اور حوالے سے سوال کیا. کہا اس وقت پاکستان میں یہ صورتحال ہے، آپ کے کتنے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا 2. انہوں نے کہا ان 2 کو ہم کوارڈینیشن میں نہیں دیکھ رہے. انہوں نے کہا ایسی بات آئندہ زبان پہ بھی نہیں لانا.
ہم یہ بات کسی کی زبان سے سننا بھی نہیں چاہتے. اگر رہبر معظم بھی سنیں گے تو پسند نہیں کریں گے. ہم یہ بات نہیں سننا چاہتے. تو ان کا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوآرڈینیشن رکھیں اور ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ کوآرڈینیشن رکھیں. ہم یہ چاہتے ہیں. تو آپ اس فکر کو ذہن سے نکال دیں کہ ولی فقیہ ایک کو جوتے مار کے باہر نکال دے, ایک کو اپنے پاس بٹھا لے اور کہ بس یہ اور معاملہ ختم. نہیں کرے گا وہ یہ. اچھا آپ کہیں گے وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ باہر نکال دے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکھ لے اس میں بھی کچھ خرابیاں ہوں گی, لیکن وہ دونوں کو نظر انداز بھی کرے گا, دونوں کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گا. آپ ولی فقیہ کے کردار کو میں نے ایک مثال میں عرض کیا, ایک باپ کی طرح دیکھیں جو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے گا آخر وقت تک. ممکن ہے کوئی جواب میں کہے کہ اس طرح پاکستانی عوام ختم ہو جائیں گے. نہیں, وہ یہ بھی چاہے گا کہ پاکستانی عوام بھی اس بات کو سیکھیں کہ عوام کے اندر مختلف گروپس ہوتے ہیں, سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے, سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے افکار و خیالات کے اوپر ایک اسٹینڈرڈ بنا کر کام کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے ایک تیز چلے گا, ایک سلو چلے گا, ایک ادھر جائے گا, ایک ادھر جائے گا. ایک دوسرے سے مت لڑیں, ایک دوسرے کو گالیاں مت دیں, ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. حتی الامکان مل کر دین کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میرا اپنے خیال ہے ولی فقیہ چاہے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میرے خیال میں اب یہ سوالات طاقت سے باہر ہو رہے ہیں اور ہم پورے نہیں کر پائیں گے, آلریڈی ٹائم زیادہ ہے. لیکن صدر زرداری نے فارن پالیسی امریکہ سے شفٹ کر کے چین اور روس کی طرف لے کر گئے. کیا نواز شریف اس کا رخ دوبارہ امریکہ کی طرف موڑیں گے؟ میں نے طریقے سے پڑھا ہے, انہوں نے لکھا کچھ اور تھا, یہ بار میں نے اس کے صیغوں کو تبدیل کر کے ذرا اس کو قابل احترام بنانے کی کوشش کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہیں یہ صدر اور وزیر اعظم کے بجائے پیچھے ایک اور گروپ ہوتا ہے جو ان باتوں کو طے کر رہا ہوتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر ڈالنا ہے. تو میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ جو پائپ لائن کا ایشو تھا یا گوادر پورٹ کو چائنیز کو دینے کا ایشو تھا, انہوں نے چین اور روس لکھا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا روس کی طرف بڑھنے کی کیا علامت دیکھی ہے, لیکن میرے خیال میں روس کا ایسا کوئی کردار یہاں پہ نہیں نظر آتا ہے. چین اور ایران کا کہنا چاہیے شاید. تو یہ جو اسٹریٹجک ڈیسیشنز ہوتے ہیں, اچھا یہ اسٹریٹجک ڈیسیشنز کیوں لیے جا رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر پاکستان کی آرمی امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے لیکن کچھ کارڈز اپنے ہاتھ میں بھی رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی قیمت طے کر سکے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایٹامک انرجی بالکل ہی نہ ہو تو پھر پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی کہ جس کی بنیاد پہ کھیل سکیں. تو ان کو کچھ کارڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ اسٹریٹجک ڈیسیشن یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے پائپ لائن کو چلانا ہے, چونکہ یہ وہ کارڈ ہے جس کے اوپر ہم بعد میں کھیل سکیں گے. گوادر پورٹ چائنیز کی طرف جائے تاکہ ہمارے ریسورسز میں ورائٹی رہے اور امریکہ ہمیں بالکل اتنا ذلیل کر کے ڈیل نہ کرے. جب ہم اس کے اوپر انحصار کریں گے تو پھر وہ ہمیں اس طرح کر کے ڈیل کرے گا. تو یہ اس ٹائپ کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں کہ جو لیے جاتے رہتے ہیں. اچھا, اب انہوں نے ایک سوال کیا جس کو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, صیغہ تبدیل کروں گا کیونکہ بہت بلنٹ ہو جائے گا, یہ بہت کھل جائے گا معاملہ. انہوں نے لکھا ہے رات 1 بجے ایک فلاں کے پیپر ایک فلاں نے فائل کیے, برائے مہربانی اس فلاں مولوی کا تعارف بھی کروائیں. مزید اس فراڈ کینڈیڈیٹ کے کچھ فراڈس کا بھی ذکر فرما دیں. میرا اپنے خیال ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ کہ اگر میں اس حد میں چلا گیا تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میری کھال موٹی ہے تو اب اتنی موٹی بھی نہیں ہے, تو تھوڑی سی بہرحال دب جاتی ہے کئی مسائل میں. تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اب اس کا بتاؤں. ہاں, وہ جو بندے خدا جس نے فراڈ کیے ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں تقریباً 2000 مومنین کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ایک زمین کے ایشو کے اوپر. تقریباً 2000 مومنین اس کے متاثرین ہیں, اور ہمارے دوستوں نے تمام تر چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے اور ایگری کرتے ہوئے کہ ہاں اس نے فراڈ کیے ہوئے ہیں اور یہ غلط آدمی ہے, ریزسٹ نہیں کیا ان ایک مولانا صاحب کے سامنے. یہ ناانصافی ہوئی ہے. لکھا ہے عباس ٹاؤن کا کیا ہوا, کوئٹہ کی سیٹ کا کیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم, اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا. ابھی اگر کہیں کوئی ڈسپیوٹ الیکشن کمیشن کے پاس ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے. میرا اپنے خیال ہے الیکشن کمیشن مزید فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. میرا اپنے خیال ہے جو کچھ ہونا ہے وہ اب ہو چکا ہے, مجھے یوں لگتا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے.
یہ لکھا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا رول ہوتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور اس کا بڑا خطرناک رول ہوتا ہے. صحیح ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی پاکستان ہے, یہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ایک پرائم منسٹر نظر آتا ہے, اس کے اندر ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کی ایک بیوروکریسی ہے, اس کی ایک آرمی ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سارے پاورز کے ٹولز ہوتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں گے ہلائیں گے, جس کو چاہیں گے بٹھائیں گے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اچھا, اب ایک یہ تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ پوچھ لیا اور میں نے بتا دیا. اب اس کے پیچھے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن, یہ بڑا مزیدار نقطہ ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن, ایک کو ہم کہتے ہیں مس انفارمیشن, اور ایک کو ہم کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. صحیح ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی 8 بجے کہیں گیا, انفارمیشن کیا ہے؟ 8 بجے گیا. مس انفارمیشن کیا ہے؟ کسی آدمی کو نہیں پتا تو وہ کہہ دیتا ہے وہ 7 بجے گیا, اسے پتہ ہی نہیں ہے. اب ایک آدمی کو پتا, اس کو ہم کہتے ہیں مس انفارمیشن. ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ 8 بجے گیا ہے لیکن دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے 7 بجے گیا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. صحیح ہے. اب وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انفارمیشن کو چھپانے کے لیے کچھ بندوں سے مس انفارمیشن اور کچھ بندوں سے ڈس انفارمیشن دلواتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ نادان بندے ہیں, ان سے کھڑے کر کے ان سے منہ سے کچھ نکلوا دیتی ہے, یہ مس انفارمیشن ہے. اور کچھ اپنے بندوں سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دلوا دیتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. اسٹیبلشمنٹ ہوشیار ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, وہ میڈیا کے سامنے انفارمیشن بھی آنے دیتی ہے, مس انفارمیشن بھی آنے دیتی ہے, اور ڈس انفارمیشن بھی آنے دیتی ہے. آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی طریقے سے نکالیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ چاہ کیا رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بندہ آئے گا اور اپنی تقریر میں بار بار کہے گا اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف یہ کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈس انفارمیشن ہے. وہ اس کام کو کرے گا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا رول خراب ہو جائے, لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اصلی رول کیا ہے. تو آپ کو ہوشیاری دکھانی ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ آسان چیز نہیں ہے ڈیل کرنے کے لیے, اس کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں. یہ ہر وقت جو کام چاہتی ہے مزے سے کر لیتی ہے, صرف ایک چیز سے دبتی ہے, پبلک اویئرنیس. اسٹیبلشمنٹ پبلک اویئرنیس سے دبتی ہے. اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر پبلک اویئرنیس بہت بڑھ گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر میری داستان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے, اس سے بچتی ہے. لکھا ہے کہ گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں 2 سال بعد. ہونے والے ہیں. کیا ہماری ملت کے سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں کا ازالہ وہاں کے انتخابات میں کریں گے؟ ہاں, ظاہر ہے کہ ہم امید یہی رکھیں گے کہ وہاں پر یہ غلطیاں تکرار نہیں ہوں گی, وہاں پر کوئی بہتر کام ہوگا. وہاں کے حوالے سے ایک بڑا عجیب نقطہ سمجھ میں آیا, تھوڑا سا مزیدار, تھوڑا سا تکلیف دہ. میں ابھی گلگت گیا تھا, وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ جہاز میں برابر والی سیٹ پر ایک انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے تھے جو گلگت کا وزٹ کرنے گئے تھے, وہاں کی انڈسٹریز کا جائزہ لینے کے لیے, پوٹینشیل دیکھنے کے لیے کہ وہاں کوئی انڈسٹری لگائے نہیں لگائے. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا صورت حال ہے؟ ان نے کہا بھائی کوئی بالکل ویگ ہے, نہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے منسٹرز کے لیول تک, نہ کچھ وہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے, نہ کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں, نہ کوئی پروون پوٹینشیل ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن پروون پوٹینشیل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے کہا بھائی آپ کس کس سے ملے؟ تو اس نے ایک بندے خدا وزیر کا نام لیا کہ میں اس منسٹر سے ملا. تو کہنے لگا کہ میں اس سے بات کی, اس نے کہا یہاں پہ یہ پوٹینشیل ہے, یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ وہ ہے. تو کہنے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ اس بات کا جو آپ نے کہا ہے اس کا ریکارڈ کہاں ہے, اس کے اسٹیٹسٹکس کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا, اس نے کہا کہ مجھے تو ابھی صرف 7 سال ہوئے ہیں, یہ تو کوئی پہلے کا بات نہیں بتائے گا آپ کو. تو اس نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو ہمیں اللہ نے نوح کی عمر دے کے بھیجا ہے کہ 7 سال تم کو منسٹر ہوئے ہو گئے, تمہیں ابھی تک اپنی فیلڈ کے بارے میں نہیں پتا, تو پھر کون بتائے گا آپ؟ اچھا 7 سال کیا ہوئے ہیں, بنے ہوئے لیجسلیٹو کونسل کو 7 سال ہوئے ہیں بھائی, تو اور پرانا آدمی کہاں سے آئے گا؟ یہ عالم ہے. اگر یہ عالم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے, صورتحال بگڑی ہوئی صورتحال ہے. یہ وہاں کے ایک وزیر نے اس طرح سے کیا تھا. ایک دفعہ مجھے بھی ایک وزیر سے ملنے کا موقع ملا. اس بندے خدا کے پاس 2 وزارتیں تھیں, 2 وزارتیں تھیں ایک اس کے پاس. تو مثال کے طور پہ ایک اے وزارت تھی اور ایک بی وزارت تھی, اور میں جو اس سے بات کر رہا تھا وہ بی کے اوپر تھی.
تو تھوڑا میں نے اسے جب کراس کوشچن کیا ادھر ادھر تو اس نے فوراً مجھ سے کہا، کہنے لگا یہ جو بی مجھے دیے نا یہ یوں ہی دے دیے، میرا اصلی کام اے میں ہے۔ بھائی تم اللہ ہی جانے گا کیا ہوگا اب یہاں پہ۔ صحیح ہے، چلیے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ البتہ میں ابھی بھی معتقد ہوں کہ گلگت بلتستان پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت محنت کرنی چاہیے۔ میں اگر اللہ نے توفیق دی تو میں چند مہینوں کے اندر اس کے اوپر انیشیٹو لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہم باقاعدہ ایک کام کریں کہ گلگت بلتستان کے اندر کون کون سی انڈسٹریز اسٹیبلش کی جا سکتی ہیں، کم سے کم اس کے اوپر ہوم ورک ہو جانا چاہیے، اس کے اوپر فیزیبلٹی رپورٹس بن جانی چاہیے۔ تو اللہ نے، میں نے عرض کیا، توفیق دی تو ہم چند مہینے کے اندر ایک ایسا سالڈ انیشیٹو لینے کی کوشش کریں گے، جس کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سرزمین کے اوپر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھا کیا قرآن کریم میں یا رسول اللہ نے کوئی الہی نظام بیان نہیں کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خدا نے کھانے پینے کے مکروہات بیان کیے ہوں، اس نے پورے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے کوئی نظام نہ دیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ نظام نہیں دے گا۔ کیا ایرانی نظام واقعاً جمہوری ہے یا پھر نظام ولایت فقیہ؟ اگر نظام ولایت فقیہ ہے تو کیا اس نظام کے لیے کوشش کی جائے تو درست نہیں ہے؟ یہ سوال کہ جمہوری ہے یا نظام ولایت فقیہ، ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس نظام کی بیسڈ ولایت فقیہ ہے اور پورا نظام جمہوری ہے، پورا نظام جمہوری ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو جمہوریت کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، شہید مطہری نے جب یہ نام تجویز ہو رہا تھا جمہوری اسلامی ایران، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نام اتنا مضبوط نام ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پارٹ کم نہیں کیا جا سکے گا، اس میں جمہوری بھی رکھنا ہوگا، اس میں اسلامی بھی رکھنا ہوگا، اور ایران تو آف کورس رکھنا ہی ہوگا۔ تو جمہوریت کو جو ہم کھلے عام گالیاں دیتے ہیں، اگر یہ اتنی ہی بری ہوتی تو 1400 سال کی محنت میں بننے والا یہ ایرانی کے اندر اسلامی نظام جمہوریت کے نام کو استعمال نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے جمہوریت میں کچھ ہے، لیکن ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جمہوریت بغیر کسی قید و شرط کے وہ قبول نہیں ہے۔ جمہوریت ایک قید کے ساتھ قبول ہے جو اسلام کی قید ہے، جمہوریت اس ورژن میں جو اسلام کے ساتھ سازگار ہو وہ قبول ہے، اور اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس سے کہ اس میں ولایت فقیہ کا نظام ہو۔ ولایت فقیہ کا نظام اس کی بنیاد ہے اور پورا نظام جمہوریت کے اوپر۔ مثال کے طور پر ایک اس کے اندر علامت، اصلاً ایران میں صدر کا انتخاب، مثلا جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹی بھی واضح اکثریت حاصل کر لے اس کا صدر خود بخود وزیر اعظم ہوگا، وہاں اس طرح سے نہیں ہے۔ وہاں پہ صدر کا انتخابات براہ راست انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی پوری قوم اپنے صدر کا انتخاب کرتی ہے، تو 4 آدمی یا 5 آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ووٹ دیے جاتے ہیں، اور پوری قوم کے ڈائریکٹ ووٹ سے صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں صدر پارلیمنٹس انتخاب کرتی ہیں اور وزیر اعظم بھی انڈائریکٹ انتخاب ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیا ہے، آپ نے پارلیمنٹ میں پارٹیز کو ووٹ دیا ہوتا ہے، اور جس پارٹی کی اکثریت ہو اس کا لیڈر خود بخود وزیر اعظم بنتا ہے، وہاں ڈائریکٹ ووٹ دینا ہوتا ہے صدر کو۔ اسی طریقے سے ایک عجیب فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے مثال کے طور پر آپ اپنے حلقے میں ایک اسمبلی کا نمائندہ چنتے ہیں، اور مثال کے طور پر اپنے حلقے میں ایک صوبائی اسمبلی کا نمائندہ چنتے ہیں، ایک قومی اسمبلی ایک صوبائی اسمبلی۔ وہاں 2 اسمبلیز نہیں ہوتی، ایک ہی اسمبلی ہوتی ہے، لیکن شہر میں تمام سیٹس کے اوپر آپ کو اختیار ہوتا ہے نمائندہ چننے کا۔ مثال کے طور پر اگر کراچی کے اندر قومی اسمبلی کی 30 سیٹیں ہیں تو آپ نے 30 آدمیوں کے نام پر ٹھپا لگانا ہوتا ہے، 30 کے 30 کو آپ نے مہر لگانی ہوتی ہے۔ تو آپ مثال کے طور پر کماڑی سے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے بھی چننے میں آپ کا ووٹ شامل ہے، وہ علیحدہ نہیں ہے۔ بس ایک شہر سے اگر 30 سیٹیں ہیں تو آپ نے 30 بندوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ایک بندے کو سلیکٹ نہیں کرنا ہوتا، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کو بہت بڑھا دیتی ہے، یہ لوگوں کے سامنے ممبرز کی حیثیت کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ ابھی مثال کے طور پر کراچی سے جو ممبر آئے گا وہ کراچی کے ایک علاقے سے آئے گا، اس کو صرف اس ایک علاقے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا، لیکن تہران سے اگر 30 سیٹ ہیں تو تہران میں منتخب ہونے والے ہر بندے کو پورے تہران نے ووٹ دیا ہوگا۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کو اور انسان کی ذمہ داری کو اور اس کے مقام کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں اب یہاں پہ۔ دوبارہ انہوں نے سوال کیا گلگت بلتستان کے حوالے سے، انہوں نے سوال کیا کہ نواز شریف نے آتے ہی
اعظم طارق کے بیٹے معاویہ اعظم کو جیل سے رہا کر دیا، طالبان سے ملاقات بھی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سب اقدام کیے اہل بیت کے ماننے والے کے لیے صحیح ہے؟ انہوں نے اس طرح سے شاید لکھنا چاہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں بہت سارے مسائل ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کے براہ راست کچھ حلقوں میں براہ راست تعلقات تھے اہل بیت کے مخالفین سے، اور اس کے ہمیں نتائج جھیلنے پڑیں گے یقیناً۔ انہوں نے اگلا سوال وہی کیا ہے، پی ایم ایل این ایک پرو طالبان جماعت ہے، اس حوالے سے تشیع کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور اس کے پاک ایران ریلیشن پہ کیا اثرات ہوں گے؟ پاک ایران ریلیشن میں کچھ حصہ وہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے، چونکہ اس کو امریکہ کے خلاف کارڈ کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اس کو نواز شریف نہیں چھیڑیں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ تعلقات ہیں اس کے اندر مین پرابلم رہے گی، اسپیشلی وہ جو پرو طالبان جماعت ہے، یہ طالبان کو دہشت گردی کی کتنی اجازت دے گی؟ اچھا، معمولاً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد پارٹی کی پرو طاقت پہ آ جائے تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، جب کنٹرول کرتی ہے تو تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ پرو طالبان کے حکومت میں آنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، نہیں، بعض اوقات فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن میں کوئی چانس نہیں لوں گا کہ ہمیشہ یہی ہوگا۔ ممکن ہے وہ اس کی سپورٹ کو اتنی آرگنائز طریقے سے کرے کہ ہم مسلسل لاس میں جاتے رہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نواز شریف بالکل کھل کر یہ کام کہ دہشت گردوں کو کھلی اجازت دے دے، وہ نہیں کر پائے گا، وہ اس کو نہیں کرنا ہوگا۔ یہ اندر اندر مستحکم ضرور کرے گا، مضبوط ضرور کرے، لیکن کھلی عام دہشت گردی کی اجازت دیتے جس طرح ٹارگیٹڈ کلنگ اس وقت جاری تھی، میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ سین ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فریکشنز اس کام کو انجام دیں، جس طرح میں نے شام کے سلسلے میں کہا کہ کچھ گروپ ہوتے ہیں جو بالکل سرفرے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پاسبلٹی ہمیشہ رہتی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے آگے بڑھ جائیں۔ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، 11:10 پہ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں میں بیرونی مداخلت کے کیا عوامل ہیں؟ امریکہ کو پاکستان کی سیاست میں کیا انٹرسٹ ہے؟ کم سے کم انٹرسٹ یہی ہے کہ اس کو جہاں کہیں جنگ لڑنی ہوتی ہے سپاہی اس کو پاکستان سے مل جاتے ہیں۔ اس کو افغانستان کی اتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی، اس نے سارے سپاہی یہاں سے حاصل کیے۔ اس کو اسلام کو بدنام کروانا تھا، اس نے طالبان بنا کے یہاں سے بدنام کروا لیا۔ کم از کم یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو اسلام کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ فقیر رہے ہیں، یہ ہمیشہ جھگڑوں میں مبتلا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے پوٹینشیل کو کم دیکھتے ہیں، قدرتی وسائل کے اعتبار سے اور عوام کے اندر جوش و جذبے کے اعتبار سے میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، پاکستان کی عوام اسلام کا قلعہ بن سکتی ہے۔ رہبر معظم پاکستانی عوام کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن یہی پوٹینشیل اس کو توڑنے کے لیے یہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ اس کو توڑیں اور اس کو برباد کریں تاکہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے، یہ ملک آگے نہ بڑھ سکے، اس کے عوام، پاکستان کے عوام اسلام کے لیے محنت نہ کر سکیں، اپنے مسائل کے اندر مشغول رہیں، اپنی فرقہ واریت کے اندر مبتلا رہیں۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اتنی نالائق اور ناکارہ حکومتوں کے باوجود میں اور آپ اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ عوام زندگی کیسے گزار رہے ہیں یہاں پر۔ بالآخر 18 کروڑ عوام ہیں، پالنا آسان کام نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو پال رہے ہیں، ورنہ حکومتوں کے دم پہ ہوتے تو ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ بہت بڑی ایک عجیب طاقت ہے پاکستانی عوام کے اندر کہ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بیچارے کسی دل جلے نے بہت خلوص کے ساتھ لکھا ہے، لکھا ہے ہمارے لوگ نیگیٹو، اب میں اس کے سیغے بھی تبدیل نہیں کروں گا، اچھا مزہ آئے گا، ہمارے لوگ نیگیٹو والی بات کیوں کرتے ہیں؟ خود بھی الیکشن کے کام میں حصہ نہیں لیتے اور جو لوگ حصہ لیتے ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلا ہمارے امیدوار کو 2000 ووٹ بھی نہیں ملے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو تنقید کرے اس سے کہیں تم تنقید نہ کرو، جو اختلاف رائے دکھائے اس سے کہیں اختلاف رائے مت دکھاؤ، نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کریں گے غلط ہوگا، ہم اس معاملے میں مستبد ہو جائیں گے، رائے کے ڈکٹیٹر بن جائیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ جو تنقید کر رہا ہے وہ ضرور تنقید کرے، جو اپنی اوپینین رکھنا چاہتا ہے وہ ضرور اوپینین رکھے، آپ اپنے کام کو مضبوطی سے کرو۔
آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرو. اگر آپ کا کام بہت اچھے طریقے سے ہوا، آپ لوگوں کو کنونس کر لو گے اور آپ کا کام آگے بڑھ جائے گا. ان معاملات میں خدا پہ اعتماد کریں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم بے اصطلاح کسی اور کی لائن مٹائیں تاکہ ہماری لائن بڑھے. نہیں، آپ اپنی لائن بڑھاؤ. اس کی لائن کو مٹانے کے اوپر محنت مت کرو، اپنی لائن کو بنانے کے اوپر محنت کرو. آپ اپنا اچھا کام مضبوطی سے کرو. جب یہ الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ایک پروگرام یہاں پہ ہونے والا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس پروگرام میں آیا اور وہ غلط آدمی کھڑا ہوا تو میں کھل کے بولوں گا. الیکشن سے پہلے وہ پروگرام ہونا تھا، تو وہ جو منعقد کرنے والے تھے انہوں نے اس خوف سے کہ میں کھل کے بولوں گا وہ پروگرام کینسل کر دیا. کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا پہنچ جائیں کہ مصیبت آ جائے. انہوں نے پروگرام ہی کینسل کر دیا. اس پروگرام میں یہ کہنے والا تھا، اب اس کے حوالے سے نہیں کہہ رہے، ریکارڈ حوالے سے. یہ جو الیکشن ہوئے نا، آپ نے یہاں تک شرکت کی. آپ کو یاد ہے پرویز مشرف نے ایک ریفرینڈم کروایا تھا، مجھے سال یاد نہیں آتا، مجھے یاد نہیں آ رہا واقعاً 2000 کتنا تھا، 4 تھا کتنا تھا، ایک ریفرینڈم کروایا تھا. اس ریفرینڈم سے ایک دن پہلے ہم نے زاویہ ٹائپ کا ایک پروگرام کھارادر میں رکھ لیا تھا. اچھا، وہ کراچی میں کم از کم اصل میں پورے پاکستان میں تشیع کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ کسی سیاسی واقعے کے نزدیک آپ انالیسس کے لیے جمع ہو رہے تھے. اب مجھے یاد ہے اس سے ایک رات پہلے میرے ایک بہت اچھے دوست نے مجھے فون کیا، کہنے لگا صاحب یہ جتنے بندے وہاں پر آئیں گے نا ان سب کو انٹیلیجنس اٹھا کے لے جائے گی. کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی اندر جائیں گے، یہ بھی اندر جائیں گے. میں نے کہا بندے خدا، ہم کون سا کوئی چھپے بندوں کوئی تنظیم بنا کے کام کر رہے ہیں، ہم کوئی گوریلا وار نہیں کر رہے ہیں. ایک ریفرینڈم ہونے والا ہے، اس کے اوپر ہم کچھ بات کر رہے ہیں، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو چند سال پہلے ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہم بولتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ ہم سیاست میں بولنے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے اب تو اتنی طاقت آ گئی ہمارے بندوں کے اندر کہ ہم میدان میں بھی اتر رہے ہیں، آگے آگے آ رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ کم سے کم ہم اس اسٹیج سے جب بولنے سے اور سننے سے ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب ہم اس طاقت میں ہیں کہ ٹھیک ہے ہم میدان میں بھی اترنے کو تیار ہیں. تو میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں کہ اچھی بات ہے، اپنے کام کو مضبوطی سے کریں، انشاءاللہ خدا آگے بڑھائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. لکھا ہے وٹ از پیسفل پاکستان، ہو از بیہائنڈ پیسفل پاکستان. مجھے نہیں معلوم پیسفل پاکستان کی کوئی پارٹی ہے کیا. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے پیسفل پاکستان یعنی جس پاکستان میں امن و سکون ہو. اگر واقعاً اس کا مطلب کوئی پارٹی وغیرہ ہے یا کوئی سلوگن ہے تو مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ کوئی پارٹی وغیرہ ہے. لیکن اگر پیسفل پاکستان کیا ہوتا ہے بھائی، آپ اپنے گھر میں دیکھ لو، اگر آپ کے اماں ابا جھگڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور نہ جھگڑیں تو کیا ہوتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ نہ جھگڑے پاکستان، اور پاکستان پیسفل رہے، تو پرامن پاکستان اس کو کہتے ہیں. پھر گلگت بلتستان کے حوالے سے سوال تھا، بہت انٹرسٹنگ کوشچن، وہی ولی فقی کے حوالے سے. اب ہم میں جسارت ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں سوال، اور میں جواب بھی دوں گا. لکھا ہے پاکستان میں ولی فقی کا حقیقی نمائندہ کون ہے، آغا ساجد نقوی یا آغا بہاؤالدینی؟ آگے کیا لکھا ہے؟ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، کوئی ایک کا نام لے رہا ہے کوئی دوسرے کا. کیا اب تک ثابت نہیں ہوا ہے کہ دونوں ہیں؟ اب تک کنفرم ثابت ہوا ہے کہ دونوں ہیں. ہم سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور کیوں ہضم نہیں ہو رہی ہے وہی ہمارا خیال ہے. ولی فقی وہ گروپ ہو جو ایک کا ساتھ دے دوسرے کا انکار کرے، ہمارے دماغ میں وہی اٹکا ہوا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ولی فقی ایسے ڈیل نہیں کرے گا، وہ دونوں کو نہیں تینوں کو ساتھ رکھے گا. وہ جو تیسرا، ابھی 3 گروپ ہیں ہمارے پاس، تینوں کس سے اپنی طاقت حاصل کر رہے ہیں؟ ولی فقی سے. ولی فقی لیے کتنا آسان ہے، ایک کام بھیجے، ایک لیٹر بھیجے، وہ کہے پاکستان میں یہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے، باقی 2 ہمارے ساتھ نہیں ہیں، معاملہ ختم ہو گیا. کرے گا یہ ولی فقی؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کے اندر ایک منیمم اسٹینڈرڈ ایکسیپٹنس کا ہے، ایک منیمم اسٹینڈرڈ ان سب کے اندر ہے. وہ کبھی بھی ان کو دور نہیں بھگائیں گے جب تک اس منیمم اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آئیں گے. میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آپ اس فکر کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. آپ کو ان دونوں کو لے کے چلنا ہے، یعنی اس فکر کو لے کے چلنا ہے کہ ولی فقی کا امبریلا ہے جس کے نیچے سب نے کام کرنا ہے.
ہاں مثال کے تو حتیٰ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں، اگر کوئی ولی فقیہ سے پوچھے نا کہ جو تم کو نہیں مانتا تم اس کے مخالف ہو، وہ کہے گا نہیں میں اس کے بھی مخالف نہیں ہوں، ولی فقیہ اس کا بھی ساتھ دے گا. کیوں؟ اصل ولی فقیہ کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، رسول خدا کس کا نبی نہیں ہے؟ جو گناہ گار ہے اس کا نبی نہیں ہے؟ نبی ہے. کیوں نبی ہے؟ اس کو بھیجا اسی کام کے لیے ہے کہ صحیح لوگوں کو بھی لے کے آگے بڑھے، غلط لوگوں کو بھی لے کے آگے بڑھے. تو ولی فقیہ کہے کہ نہیں میں کچھ کو قبول کروں گا کچھ کو بھگا دوں گا، نہیں ہوگا ایسا. مگر یہ کہ کوئی بہت بڑے بلنڈرز ہو رہے ہوں، کوئی بہت بڑا کوئی معاملہ ہو جس کی وجہ سے وہ اس کام کو کرنے پہ مجبور ہو جائے، لیکن معمولاً ایسا نہیں ہوگا. آپ اس فکر کو ذہن سے نکال دیں. اچھا اب باتیں جو ہوتی ہیں، چلو ان باتوں میں سے ایک بات عرض کرتا چلوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا، بس میں آپ کے اور وقت نہیں لوں گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے ایک نام لکھا ہے جو نام میں ہٹا دوں گا، ایک پارٹی کا نام لکھا ہے وہ بھی ہٹا دوں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ فلانی پارٹی کے فلاں صاحب نے الیکشن سے قبل فرمایا تھا کہ ہم نے 80 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اور قوم الیکشن میں اس کے ثمرات دیکھے گی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہی ثمرات تھے پورے ملک میں فلاں پارٹی کو اتنے 1000 ووٹ حاصل کر گئے اور اکثر کی ضمانتیں ضبط ہوئیں؟ انہوں نے اس طرح سے لکھا. میرے خیال پارٹی تو خیر کلیئر کر ہی دی ہے میں نے آخر تک جاتے جاتے. یہ دعوے ہیں سارے، اگر واقعاً کوئی سبسٹینشیل پروف ہو تو وہ لوگوں کے سامنے لایا جا سکتا ہے کہ بھئی واقعاً کیا اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس ایک سورس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں 100% ریلائبل، ایک سورس وہ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مشکوک، سسپیشس، اس کا نہیں پتہ صحیح ہے. ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں سیمی ریلائبل، ٹھیک ہے، تقریباً نزدیک ہے کہ ریلائبل ہو. سیمی ریلائبل سورس یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کو ایک پارٹی نے $3 ارب دیے تھے، $3 بلین. سیمی ریلائبل سورس یہ کہہ رہی ہے کہ $3 بلین ریسیو ہوئے تھے. صحیح ہے، اس کو ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے. میں الزام کے طور پہ نہیں کہوں گا کبھی پی ایم این والے کہ ہم تم پہ حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرتے ہیں، مثال کے طور پر کون ثابت کر سکتا ہے. لیکن ایک سیمی ریلائبل سورس کہہ رہی ہے کہ ادھر اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے. ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہو، اور وہ جو جس سورس نے خرچ کیا وہ پاکستان کے باہر ہے. پاکستان کے باہر کسی سورس نے اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا تھا اس کو پارٹی کو اتنی اوپر تک لانے میں. باہر تو 80 کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پینٹس ہیں. 80 کروڑ تو $8 ملین بنتے ہیں. $8 ملین کی مقابلہ کرو آپ $3000 ملین سے. باہر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں 80 کروڑ کا کوئی اس سے بہتر یوٹیلائزیشن نہیں ہو سکتا تھا. ممکن ہے کوئی کہے کہ ہو سکتا تھا، ثابت کریں ٹھیک ہے کہ اس سے بہتر کام بھی ہو سکتے تھے، یہ کام ہو سکتے تھے مثال کے طور پر، لیکن ایک لمبا کام ہے یہ. سب بہت ہو گئی. آخر میں ایک بہت یہ سوال اچھا ہے، یہ سوال آخری سوال کے لیے بہت اچھا ہے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. اب دیکھیں اس نے کیا سوال کیا. ایک زاویے میں آپ نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ جو آلریڈی ڈاکومنٹ ختم کرنے کے لیے کیا جو آلریڈی ڈاکومنٹڈ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ختم کرنے کے لیے اس کو 10 سال لگ سکتے ہیں. سوال یہ کہ آج جو فنڈ ریلیف دیا گیا لوڈ شیڈنگ کے لیے، اس سے عملاً پریکٹیکلی کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے نہیں پتا آج کون سا فنڈ ریلیف کے لیے دیا گیا ہے، لیکن یہ جو فنڈ ریلیف کے لیے دیا جاتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب میں تھوڑا سا اس کا ذرا سا بیک گراؤنڈ رس کروں، آپ سب لوگ تھک گئے ہوں گے، وقت ختم ہونا چاہیے، اب ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے، اس پیدا کرنے کے لیے جو تیل جلانا ہے اس کو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا اس کو خریدنے کے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس خریدے ہوئے تیل سے آپ نے ڈیزل سے بجلی جلائی، فیول سے بجلی جلائی، تو بجلی کا ایک یونٹ آپ کو فرض کرو 16 روپے کا پڑے گا، اور آپ کی جو عوام اس وقت خرید رہی ہے وہ 9 روپے پہ خرید رہی ہے فرض کرو. تو یہ جو سبسڈائز کیا ہوا ہے آپ نے ہر یونٹ کو 8 روپے یا 9 روپے پہ، اس کے پیسے پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب تک کیسے کیا تھا؟ اب تک یہ کیا تھا، پی ایس او سے کہا کہ بھائی تم یہ جو آئی پی پیز ہیں نا، جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں، ان کو تم تیل دے دو. اس نے تیل دے دیا، اس کا بل چڑھ گیا ریفائنری کے اوپر، وہ جو آئی پی پی تھا
آئی پی پی نے کہا کہ میں تم کو اس صورت میں دوں گا جب میری بجلی 18 روپے کی بکے گی. گورنمنٹ کا نہیں، تم 18 کی نہیں بیچنا، اس کو 9 روپے میں بیچنا ورنہ پبلک کھڑی ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم 9 روپے کی بیچتے ہیں. ہم نے 9 روپے کی بیچی، اتنا پیسہ ہم نے پبلک سے نہیں لیا، اب ہم پی ایس او کو بھی نہیں دیں گے. یہ تو بجلی ایک ہے نا، یہ جو قرضے بڑھ رہے ہیں یہ بجلی ایک ہے. آپ کے پاس بہت سارے سفید ہاتھی پڑے ہوئے ہیں، آپ کا پی آئی اے ایک سفید ہاتھی ہے، وابڈا ایک سفید ہاتھی ہے. اس طرح ہم نے سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں جن کے سال کا خرچہ 35 ارب روپے 40 ارب روپے ہے. چلنے کا خرچہ، کمائی نہیں ہے، نقصان وہ بھی 30 ارب 35 ارب. اب 30 ارب 35 ارب روپے کتنا ہوتا ہے تو ہم لوگ کو بیچاروں کو کہاں پتہ چلے گا. میں آپ کو صرف مقابلے کے لیے بتا رہا ہوں. 30 جو مجھے ابھی تک یاد آتا ہے، میرا حافظہ بہت زیادہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے لیکن نیئر اباؤٹ یہی ہوتا ہے، تقریباً 32 ارب روپے سے، جو مجھے یاد آتا ہے، اللہ مجھے بڑی غلطی سے محفوظ رکھے، تقریباً 32 ارب روپے سے لاہور اسلام آباد کی موٹر وے بنی تھی. اگر پی آئی اے سال کا 35 ارب روپے لاس دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہر سال 450 کلومیٹر موٹر وے بنانے کے برابر پی آئی اے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال اگر پی آئی اے بند رہے تو پورے پاکستان میں موٹر وے کا جال لگا ہوا ہوگا. اور وابڈا کتنا کھا رہا ہے، دوسرے ادارے کتنے کھا رہے ہیں، اسٹیل مل کتنا کھا رہی ہے. اللہ اکبر. ہم وہ غریب ہیں جس نے سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں اور ہم سفید ہاتھیوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں. یہ ہماری قوم کے ساتھ مذاق ہے جو مسلسل ہو رہا ہے. بہرحال اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہوگا. اب دیکھیں آپ نے کتنی حوصلے کے ساتھ یہ زاویہ سنا جو تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر چلتا رہا اور آپ سماعت فرماتے رہے. اس میں بہت سارے سوالات ہوئے. ان سوالات کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بعد میں اس کو کوئی مس یوز نہ کر سکے. اس میں کچھ نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں اس کے اوپر مسائل بن سکتے ہیں. بہرحال اس دوران میں کچھ دوست احباب ناراض ہو گئے ہوں گے ہمیشہ کی طرح. کچھ دوست احباب بعد میں ری ایکشن دکھائیں گے، پھر وہ کہوں گا ہمیشہ کی طرح. اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ دن تک غصے میں رہوں گا اور میں سوچتا رہوں گا کہ آئندہ نہیں بولوں گا. 2-3 مہینے خاموش رہنے کے بعد پھر دوبارہ بولوں گا. ٹھیک ہے، یہ کئی سال سے یہی چل رہا ہے، ابھی بھی یہی چلے گا. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی طاقت نصیب فرمائے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں بہت غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ ہماری ذاتی رائے ہے. تمام تر غلطیوں کے ساتھ ذمہ دار ہم خود ہیں، لیکن ہمیں یہ مناسب لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی رائے کہی جائے تاکہ لوگ اپنا انالیسز اپنے ذہن سے کریں اور صحیح اوپینین تک پہنچ پائیں. آخر میں خدا سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار جن ظالموں نے شام کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والے اصحاب رسول کی قبور مقدسہ کو پامال کیا، ان کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان مقامات مقدسہ کے تحفظ کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار پاکستان میں دین اسلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اس پاکستان میں رہنے والوں کو امن و سلامتی، سکون اور ترقی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار ان تمام مشکلات کے پیچھے اے خدایا ان امام ہمام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. درود بجاه محمد وآل محمد.